اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈر اور غم دو ایسی کیفیات ہیں جو اگر ایک بار انسان کے اعصاب پر سوار ہو جائیں تو پھر دماغ کو اور دل کو بے چین، بے قرار اور بے سکون کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ڈر وہ ہوتا ہے جو انسان کے وجود سے باہر موجود کوئی کسی خطرے کے باعث پیدا ہو جاتا ہے، اور غم وہ ہوتا ہے جو انسان کے وجود میں، اس کے اندر، اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جو انسان ان میں سے ایک کا یا دونوں کا شکار ہو اس پہ مزید وسوسے اترتے رہتے ہیں جو اس کی سوچ کو، اس کے خیالات کو، اس کی کیفیات کو ہر طرف سے گھیرے رکھتے ہیں، مایوسی میں، ناکامی میں، پریشانی میں۔ خوف انسان کو کئی قسم کے ہوتے ہیں، جن میں دنیا کا ڈر، دنیا والوں کا ڈر، کسی نقصان کا ڈر، موت کا ڈر، نعمت کے چھن جانے کا ڈر، جو جمع پونجی تھی اکٹھی کی ہوئی اس کے ختم ہو جانے کا ڈر، اور ایک اور ڈر بھی لوگوں نے پال رکھا ہے، ہوائی چیزوں کے نام پر اور جنات کے نام پر، اندھیرے کے نام پر۔ یعنی ہر طرف سے انسان خوف، پریشانی، ڈپریشن، دکھ، غم، کسی بھی بات میں مبتلا رہے، اور یہ غم کوئی اپنی یا کسی کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ بس اپنی جان کا ہی ہو، یعنی اپنی ہی پڑی ہوئی ہو، تو پھر یہ ڈر اور غم بن جاتا ہے۔ جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یاد رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ پاک بڑے صاف، بڑے واضح انداز میں فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ تو الگ کوئی عام انسانوں سے ہٹ کر کوئی خاص مخلوق ہے، مگر اللہ تو صاف فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایسا انسان ہے جس کے دل میں کسی قسم کی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی وسوسہ نہیں، کسی قسم کی فکر نہیں، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی کچھ آیات دیکھیے جو واضح کر دیں گی باہر کے ڈر سے نجات کو بھی اور اندر کے غم سے نجات کو بھی، جو وضاحت کر دیں گی نظر آنے والے خوف سے نجات کو بھی اور نہ نظر آنے والی مخلوقات کے ڈر سے نجات کو بھی۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مقام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ہمراہ غار ثور میں تھے اور کافر سر پہ موجود تھے، وہ خطرہ جو نظر آ رہا تھا آنکھوں کے سامنے کچھ ہی فاصلے پر، انسانوں کی شکل میں وہ کافر جو قتل کرنے کے در پہ تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنے رب پہ یقین رکھا اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ پھر اللہ نے اپنی طرف سے ان پر تسکین اتاری اور اس کی مدد کو وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یعنی اللہ پاک نے اپنی جانب سے ان پر تسکین اتاری۔ تسکین ہوتی ہے دل کو ڈھارس بندھ جانا، سکون مل جانا، پریشانی سے نجات ہو جانا،
ذہنی دباؤ سے نکل جانا، حوصلہ مل جانا، کیونکہ یقین اتنا سچا اور پختہ تھا اللہ پاک پر کہ وہ حفاظت فرمائے گا۔ سامنے دیکھنے کو کوئی حالات نظر نہیں آ رہے تھے، دشمن سر پہ تھا، پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے کہ اپنا بچاؤ کا کوئی دنیاوی آسرا ہو، مگر جو پاس تھا وہ تھا یقین، یقین کی طاقت۔ اور اللہ جیسے بھی مدد کرے اس پر نہیں سوچا، بس کہہ دیا کہ غم مت کرو ان کافروں کا، اللہ ساتھ ہے، وہ خود ہی نبٹ لے گا۔ تو پھر مدد آئی اور اللہ نے اپنے بندوں کو بچا لیا۔ اور اب اگلی آیات اور بھی زیادہ گہری ہیں، ان کو سمجھ گئے تو کبھی زندگی میں ڈر یا غم میں نہیں پڑو گے۔ اور یہ ڈر وہ ڈر ہے جو کسی ہوائی مخلوق، کسی باہر کی مخلوق، کوئی اچانک سامنے آ جانے والی شے کا ڈر، اس سے متعلق ہیں۔ اللہ پاک نے نظر آنے والی مخلوق کے ڈر سے نجات کا طریقہ بتایا، تو تمہارے اندر کے ڈر کو بھی جو غیر مرئی نہ نظر آنے والی چیزوں کا ہوتا ہے اس سے بھی نکلنے کا اشارہ دے دیا۔ اے موسیٰ، وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دے، پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح چل رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو مت، کیونکہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ ڈرو مت، کیونکہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ بہت بڑی، بہت گہری آیت ہے۔ لاٹھی کا اچانک سانپ کی طرح حرکت میں آ جانا ایک غیر معمولی واقعہ، اور اللہ کا یہ فرمانا کہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے، یعنی جہاں اللہ موجود ہو وہاں ڈر نہیں ہوتا۔ یعنی جس بندے کے دل میں اللہ موجود ہوتا ہے، جو اللہ کے سامنے ہر دم حاضر رہتا ہے، جو اللہ کو ہر وقت حاضر اور ناظر سمجھتا ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ موجود ہے، تو اس کے سامنے کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی حالت، کوئی بھی مخلوق، کیسا بھی وقت، وہ خوفزدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ موجود ہے اس کے دل میں۔ اور جس کے ساتھ اللہ موجود نہیں، جس کے دل میں اللہ موجود نہیں، جس کے دل میں اللہ پر یقین نہیں، وہی ڈرتے ہیں، وہی غم میں پڑتے ہیں۔ تو میرے حضور میرے ہوتے ہوئے رسول ڈرا نہیں کرتے۔ کیا یہ بات صرف رسولوں کے لیے ہے؟ کیا صرف نبیوں کے لیے فرمائی گئی؟ نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ہدایت ہمیں کس نے کی؟ اللہ نے بھی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو اپنے آخری خطبے حجت الوداع میں نصیحت فرمائی، وصیت کی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام، یہ اللہ کی آیات پہنچانا میری جانب سے ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں۔ تو امتی رسول کے رسول ہیں، اور اللہ نے فرما دیا کہ تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اللہ کے پیغام دینے والے اللہ کے ہوتے کبھی نہیں ڈرتے اور کبھی غم نہیں کھاتے، اور جو مسلمان ہونے کے باوجود ڈر میں یا خوف میں مبتلا ہیں تو اس کا ایمان، اس کا یقین اپنے اللہ پر نہیں، وہ اللہ کو موجود نہیں پاتا۔ اور کن لوگوں میں خوف اور غم نہیں ہوتا، اس کی نشانی یہ آیات بتا رہی ہیں۔ یہ نشانیاں صاف اشارے ہیں اس بات کے بھی کہ ڈرنے والوں کا ان پر عمل نہیں، تو شکار ہیں
ڈر کا اور غم کا۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، پس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں، جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے، اور ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں رات اور دن چھپا کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے، ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے اس پر خوش ہونے والے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کے پیچھے سے ان کے پاس نہیں پہنچے، اس لیے کہ نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ جو کوئی بھی اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور نیک کام کیے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ڈر نہ ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تم میں سے تمہارے پاس رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنائیں، پھر جو شخص ڈرے گا اور اصلاح کرے گا ایسوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ یہ وہی ہیں جن کے متعلق تم قسم کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، جبکہ انہیں کہا گیا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، تم پر نہ ڈر ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یاد رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے میرے بندو، تم پر آج نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جمے رہے، پس ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کا حکم، اللہ کی کل آیات جو قرآن میں ڈر اور غم کے لیے آئیں، یہ کل 14 آیات، ان کو سمجھو، ان سے سبق لو، ان سے رہنمائی لو۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اور اپنی کوتاہیوں کو، اپنی خامیوں کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دل کو سکون ملے، دل سے ڈر اور غم نکلے۔ یہ ڈپریشن، یہ پریشانیاں جو سر پہ سوار ہیں، اعصابوں پہ چھائی ہوئی ہیں، ان سے نجات ملے، راستے آسان ہو جائیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ آؤ اپنی اصلاح کریں، آؤ اللہ کے دوست بنیں، ولی اللہ بنیں، اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ، اور اللہ آسانیاں فرمائے، راستے آسان کرے، تم سب کے، ہم سب کے۔ جیتے رہو تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔